بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آپ سب کو سکرین پر 3 لفظ نظر آ رہے ہیں: خالق، رازق اور حافظ۔ سننے کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک ہی طرح یہ لفظ بولے جاتے ہیں: خالق، رازق، حافظ۔ یہ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ اپنی کاپیاں اور پینسلیں پاس رکھ لیں، آپ نے کوئی مین بات ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ان الفاظ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے؟ کہ قرآن میں آج کے سبق کے بعد قرآن میں کہیں بھی اس طرح کے اگر الفاظ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بڑی اچھی طرح پہچان جائیں گے اور آپ کو ان کا ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ خالق، رازق، حافظ، اب ان کے اندر کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ پہلے ہم پہچانتے ہیں کہ لفظ اس کی پہچان کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے آپ، اس کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تو زبر ہوتی ہے۔ دیکھیں، خالق ادھر بھی زبر ہے، را زبر را، ہا زبر ہا۔ ایک تو یہ علامت ہے ان کی کہ ان کے شروع میں زبر ہوتی ہے۔ کوئی میری آواز کا کوئی مسئلہ بنے یا کوئی بھی، تو آپ نے مجھے جو ہے وہ میسج کر دینا ہے۔ میں ایک مرتبہ آل کر دوں۔ اچھا، ایک تو یہ علامت ہے۔ دوسری ہے کہ ان کا دوسرے نمبر پہ الف ہے، ادھر بھی الف ہے، ادھر بھی الف ہے اور ادھر بھی الف ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ الف کے بعد والے پہ زیر ہوتی ہے، لام زیر لی، زا زیر زی، فا زیر فی۔ یہ اس کا بنیادی طور پہ اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اسی سے اس کو پہچان سکتے ہیں: خالق، رازق، حافظ۔ اب یہ تو تھا اس کو پہچاننے کا لفظی طور پہ کہ شکل اس کی یاد رکھنے کا۔ نمبر ایک کہ یہ 4 حرف ہوتے ہیں، خا الف لام کا 4 حرف ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 کہ دوسرے نمبر پہ الف ہوتا ہے اور الف کے بعد والے پہ زیر، الف دوسرے نمبر پہ الف، الف کے بعد والے پہ زیر، خالق، رازق، حافظ۔ یہ تو تھا کہ شکل سے اگر ہم پہچانے تو۔ سکرین میری نظر آ رہی ہے سب کو؟
اسکرین شو ہو رہی ہے نا آپ کو؟ یس جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر انور صاحب. اچھا، اب ہمیں شکل سے تو ہم نے پتہ چل گیا کہ یہ 4 حرف کے ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ الف ہوتا ہے، اور الف کے بعد والے پہ زیر ہوتی ہے، لام زیر لی زا زیر زا. اب اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ترجمہ کرنے کا کیا اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کی جو فارمیٹ ہوتی ہے وہ کسی کام کرنے والے کا بتاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو رازق، رزق دینے والا، رازق رزق دینے والا، یعنی کوئی بھی کام کرنے والا، کوئی کام کرنے والا. اچھا، اب خالق، رازق کا ترجمہ ہوگا رزق دینے والا، تو خالق کا کیا ترجمہ ہوگا آپ خود بتائیں. اب زبان سے ادا کریں. کیا کوئی بھائی اگر وائس آن کرنا چاہے اپنی تو وہ کر سکتا ہے. میں اس کا جو ہے نا ان میوٹ کرتا ہوں اگر کسی نے کرنی ہے تو. پیدا کرنے، ہاں جی محمد یوسف صاحب جی جزاک اللہ خیر. خالق پیدا کرنے والا. حافظ، اب حافظ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ بھی آپ نے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، حفاظت کرنے والا. یہ اس کی بنیادی جو ہے نا وہ باتیں تھیں اس طرح کی فارمیٹ کی. اب جب آپ کو ان تینوں کا ترجمہ آ گیا ہے، حفاظت کرنے والا، جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن یوسف صاحب. اب ہم آگے چلتے ہیں. جب آپ کو ان تینوں کا ترجمہ آ گیا تو آپ دیکھیں یہ جو کورس ہے نا، اس کی شاندار بات کیا ہے کہ پہلے کیا لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ رٹا لگاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے. اب اس سے یہ جو طریقہ ہے نا کورس کا، اب اس کے تحت آپ اس طرح کے جتنے بھی قرآن میں الفاظ آئیں گے نا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد. آپ کو اب ان کا ترجمہ کرنا آ گیا. خالق کا، پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، کوئی کام کرنے والا. اور اس کی شکل بھی آپ کو میں نے بتا دی، اس کی علامتیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھنی ہیں. اب یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں. اب آپ نے خود بتانا ہے اپنی کاپی پہ لکھیں، اپنی کاپی پینسل پاس رکھیں. اب خود آپ نے بتانا ہے. میں انشاءاللہ جس کو ریکارڈنگ چاہیے ہوگی میں ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گا، وہ آرام سے سکون سے بھی جو ہے نا وہ دیکھ کے آگے پیچھے کر کے روک کے ساری باتیں وہ سیکھ سکتا ہے. تو اب خالق کا تو ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. اب ناصر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ناصر وہی فارمیٹ، اسی طرح کا انداز ہے، سارا کچھ نصرت سے ہے. ناصر کیا ترجمہ ہوگا ناصر کا؟ یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. اب لکھ کے آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. سر جی ریکارڈنگ لازمی کرنا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. انشاءاللہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ سمجھو ہو گئی ہے. اچھا، صادق. اب صادق کا کیا ترجمہ؟ مدد کرنے والا، جزاک اللہ خیر. اب صادق کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ بھی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. لکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. غافر کا بھی انشاءاللہ اب آپ کو ترجمہ پتہ چلے. غافر یہ مغفرت سے ہے، مغفرت سے معاف کرنا. تو غافر کا کیا ترجمہ ہوگا یہ اب اپنی کاپی پہ لکھیں. صابر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ صبر سے ہے. یہ بھی آپ لکھیں اپنی کاپی پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کاذب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کاذب کذب جھوٹ سے ہے، کاذب. اچھا، قادر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قادر کا ترجمہ ہوتا ہے قدرت رکھنا. تو قادر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قدرت رکھنے والا. شاکر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حافظ کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. تو جب آپ کو ان الفاظ کا ترجمہ آ گیا، قدرت رکھنے والا، جزاک اللہ خیرن، جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. تو جب آپ کو ان الفاظ کا ترجمہ آ گیا ہے تو آپ کو قرآن کے بہت زیادہ الفاظ کا جو ہے نا وہ ترجمہ آ گیا. اب یہ سب الفاظ یہ قرآن میں گاہے بگاہے مختلف جگہوں پہ
استعمال ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سب کا ترجمہ وہ آ گیا ہوگا۔ اب خالی کا ترجمہ میں نے پیچھے پڑھ لیا، صابر کا بھی پڑھ لیا۔ ساجد، ساجد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ زبان سے آپ نے ادا بھی کرنا ہے، اب زبان سے ادا کریں۔ کوئی بھائی آنا چاہتا ہے کہ وہ، اب اس کا میں مائک انمیوٹ کروں تاکہ وہ ساتھ ساتھ جواب دے۔ سجدہ کرنے والا، میسیج کر کے بتائیں، ہاتھ سے ہینڈز اپ کریں، وہاں آپ کے سامنے ہاتھ کا نشان بنا ہوگا، تو میں انشاءاللہ مائک انمیوٹ، لگتا ہے نہیں سننا ہی پسند کریں گے سارے۔ اچھا جی، آگے ہے راحم۔ راحم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آ گیا ہوگا، اس کا بھی کرنا۔ غالب، غالب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ غافل، غافل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رحم کرنے والا، جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ فاعل، فاعل، فاعل یہ فعل سے ہے، فعل، فعل عربی میں کام کو کہتے ہیں، یعنی تمہارا یہ بہت برا فعل ہے۔ اچھا، حاسب، حاسب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یا آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، میں نے بتانا ہے، میں نے صرف آپ کو بتا دیا تھا جو بتانا ہے، اب آپ نے، میں نے صرف پوچھنا ہے، کرنا آپ نے خود ترجمہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے ترجمہ کرنا، بہت ہی آسان ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے آپ ان کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ آئندہ سے بڑی آیتوں کا بھی انشاءاللہ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ رازق، رازق کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ حاسب، حسد نہیں، وہ حاسد ہے، حاسد، آپ نے جو بتایا نا حسد کرنے والا، وہ دال کے ساتھ ہے، حاسد۔ میں آپ کے پاس زوم کرتا ہوں، جس طرح آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ اچھا جی، تو یہ حاسب ہے، حاسب بے کے ساتھ، دال کے ساتھ نہیں، وہ حاسد ہو، اگر حاسد ہو اس کا بھی ترجمہ حسد کرنے والا ہوگا، وہ سورۃ الفلق کے آخر میں جو آتا ہے، حاسد۔ اچھا جی، اب نیچے سے ہم اوپر چلے جاتے ہیں۔ رازن، رازن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رازن یہ راضی سے، راضی، جو ہم اردو میں لفظ راضی کہتے ہیں، تو رازن سے راضی ہونے والا۔ اچھا، وارث کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آگے اوپر چلیں، جاہل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جو جہالت برتنے والا ہے۔ اچھا، عالم، عالم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اب اس کا ترجمہ کرنا آ گیا ہوگا۔ اس سے ہم اوپر جائیں۔ ظالم، ظالم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ راکع، راکع کا کیا ترجمہ؟ بہتر حال یہ ہے کہ آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے، آپ اگر اس کو لکھیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، وہ لکھ کے مجھے تصویر سینڈ کریں کہ یہ میں نے لکھا ہے ساتھ ساتھ۔ شاکر، شاکر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رازق کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ سب ترجمے مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ناصح، ناصح کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، ناصح نصیحت سے ہے، نصیحت کرنا۔ جامع یہ جمع کرنا سے ہے، جامع کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عابد، یہ لکھیں،
کاپی پہ کوشش کر کے لکھیں۔ عابد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ صادق، اس کا ترجمہ ہو گیا غافر بھی گزر چکا ہے۔ آگے قادر، قادر بھی گزر چکا، کاذب بھی۔ ذاکر، ذاکر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ نے یہ آج اکثر اشتہاروں پہ ذاکر لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو ذاکر کا کیا ترجمہ؟ آج آپ انشاءاللہ ذاکر کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ ذاکر ذکر سے ہے، تو ذاکر کا کیا ترجمہ ہوگا وہ آپ نے خود کرنا ہے اور وہ لکھنا ہے اپنی کاپی کے اوپر۔ ناظر، ناظر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ناظر نظر سے ہے۔ حامد، حامد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا جی حافظ۔ راغب، رغبت رکھنا، راغب کا ترجمہ ہوتا ہے رغبت رکھنا۔ خالد، ہمیشہ رہنا، تو خالد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کافر، کافر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا جی، اب ہم یہ چاند ایک لفظ لے گئے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ قائم، قیام کرنا، قیام کرنا کھڑے ہونا سے ہے۔ خاسر، خسارہ اٹھانا۔ فاتح، فتح حاصل کرنا۔ تو یہ والے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا مجھے امید ہے کہ آپ کو ترجمہ کرنا انشاءاللہ آ گیا ہوگا۔ یا آپ روک کے بھی، جب آپ کو میں ریکارڈنگ سینڈ کروں گا تو آپ انشاءاللہ، امید ہے کہ آج رات کو ہی کر دوں گا، نہیں تو صبح صبح انشاءاللہ ریکارڈنگ آ جائے گی آپ کے پاس۔ روک کے اس کو صحیح طرح دیکھیں۔ ایک تو ہمارے پاس اس کا یہ فائدہ ہے ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے گا، اور دوسرا ہمارے پاس الفاظ جمع ہو جائیں گے، ووکیبلری جو جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس وہ جمع ہو جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ آیات کا کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ دے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کے اندر یہ بہت زیادہ جگہوں پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ چند ایک آیات ہیں۔ فلا غالبہ، غالب کا کیا ترجمہ ہوگا اس کے مطابق؟ غالب، غالب آنے والا۔ وہو ظالم، اچھا آگے عالم، ہوا عالم الغیبی۔ آگے خالق، ناصر، فلا ناصر لہم۔ یعنی قرآن کے اندر بہت زیادہ، اب ان الفاظ میں سے جو قرآن میں جہاں بھی انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو اس فارمیٹ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی الفاظ ہیں، اور ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کرنا آ جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ابھی آپ کا تھوڑا سا امتحان میں نے لینا ہے۔ میں قرآن کی چند آیات پڑھوں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس آیت میں اس طرح کا کون سا لفظ آیا ہے۔ ایک اور بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، ہم اس کو ایک کوڈ ورڈ دیں گے، اس کو ایک کوڈ ورڈ دیں گے، اور اس کا کوڈ ہے خالق۔ میں آئندہ سے جب بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ خالد والی فارمیٹ ہے۔ یہ کون سی فارمیٹ ہے؟ خالد والی، خالق والی فارمیٹ ہے، خالق والی فارمیٹ۔ مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے اس کا ترجمہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے خالق کا کیا ہے، تو یہ آپ نے خود سمجھ جانا ہے۔ جب بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے کہ جو 4 حرفی ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ الف ہوتا ہے، الف کے بعد جو ہے نا وہ زیر ہوتی ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا، تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ خالق والی فارمیٹ ہے۔ جیسے کوئی خفیہ سیٹ اپ ہو نا، خفیہ سیٹ اپ ہو، سیکیورٹی والوں کا سیٹ اپ ہو، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوڈ ورڈ رکھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے یہ نہیں بات کرتے کہ اتنی گولیاں لے آؤ، اتنا اسلحہ لے آؤ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنی ٹافیاں لے آؤ، اتنی جو ہے نا وہ ٹافیوں کے ڈبے ادھر دے جاؤ۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی اسلحہ لے آؤ، اتنی گولیاں لے آؤ۔ تو اس طرح یہ ایک مثال دی آپ کو، ہم جب بھی اس طرح کی فارمیٹ والے لفظ آئیں گے تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ خالق والی فارمیٹ ہے، اور آپ نے ترجمہ بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔
میں اب آپ کے امتحان کے لیے کچھ آیات پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، آپ نے بتانا ہے کہ ان آیات میں سے کون سا لفظ اس طرح کے فارمیٹ کا آیا ہے۔ اپنے پاس کاپی رکھیں اور اس کاپی پہ آپ نے وہ والا لفظ لکھ لینا ہے جو لفظ اس طرح کی فارمیٹ، خالق والی فارمیٹ کا آیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اچھا جی، ایک اور آیت ابھی پڑھتے ہیں ہم۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ جی بالکل عالم، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اچھا ایک دو اور ہم آیات پڑھتے ہیں۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ، یوم لا یجزی، ہاں بالکل والد، آپ والد محمد یوسف صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اچھا جی، بس ایک آخری آیت اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جی بالکل شاہد آپ نے درست بتایا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ یہ پریکٹس ہے، تو آپ جب سنیں گے تو سننے سے بندے کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ وہ والی فارمیٹ کا اس طرح کا لفظ آیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کرنا بھی آ جائے گا۔ تو آج ہم سبق نمبر 5 کا انشاءاللہ، یہ 8 سبقوں تک ہمارے الفاظ چل رہے ہیں۔ ہم ابھی ووکیبلری اکٹھی کر رہے ہیں، جب ہمارے پاس الفاظ اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جملوں کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہاں بور نہیں ہونا کہ ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں، یہ صرف 8-9 سبقوں تک ہیں۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم یہ مکمل کریں گے، تقریباً 7-8 تک ہم انشاءاللہ آج سبق لے کر جائیں گے، لیکن 11 سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو کلوز بھی کریں گے۔ اچھا جی، اب آپ نے اپنے پاس کاپی پینسل پکڑ لینا ہے، اور آپ نے، میں لفظ بولوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ لکھتے رہنا ہے۔ الخوف، الخوف کا کیا معنی ہے؟ لکھیں۔ الوزن، الوزن کا کیا معنی ہے؟ الارض، الارض کا کیا معنی ہے؟ الکثیر، الکثیر کا کیا معنی ہے؟ العبادہ، العبادہ کا کیا معنی ہے؟ البیت، البیت کا کیا معنی ہے؟ العالم، العالم کا کیا معنی ہے؟ اب یہ دیکھیں، العالم یہ وہی خالق والی فارمیٹ ہے۔ الخوف کا مطلب خوف، ڈر، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں یہ اب لفظ آیا ہے العالم، اب العالم کا ترجمہ آپ نے جاننے والا، جزاک اللہ خیر، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، ٹھیک بتایا۔ تو العالم کا ترجمہ ہوگا جاننے والا، وہی خالق والی فارمیٹ۔ الجمال، جمال کا مطلب جمال۔ الفریق، الفریق اس کا مطلب بھی جو ہے وہ اپنی کاپی پہ لکھیں۔ الفریق، فریق کہتے ہیں نا، فریق اول، فریق ثانی، دونوں فریقین، تو مطلب یہ گروہ کو کہتے ہیں، گروہ کو، گروپ، گروہ۔ الطلاق، طلاق کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی لکھیں اپنی کاپی پہ۔ الاجر، الاجر کا کیا مطلب ہے؟ المسکین، المسکین کا کیا مطلب ہے؟ القلیل، قلیل کا کیا مطلب ہے؟ الامام، الامام کا کیا مطلب ہے؟ الرحمہ، الرحمہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جتنے بھی ہم نے لفظ پڑھے ہیں ان میں سے بتائیں مؤنث کون کون سے لفظ ہیں؟ ہم پیچھے ایک سبق پڑھ کے آئے ہوئے ہیں مؤنث اور مذکر کا۔ الاجر کا مطلب جزا یا بدلہ، الاجر کا مطلب اجر، اجرت، اجر، تو جو ہم استعمال کرتے ہیں اجر۔
تو بدلہ بھی اس کے مفہوم میں جو ہے نا وہ شامل ہے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم پیچھے مذکر مؤنث پڑھ کے آئے ہیں، یہ جتنے بھی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے بتائیں کہ کون کون سا لفظ وہ مؤنث ہے۔ آپ اپنا جو نا وہ میں چاہتا کہ آپ کا انمیوٹ الرحمہ اور العبادہ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا محمد یوسف صاحب نے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ العبادہ اور الرحمہ یہ جو ہے دو لفظ مؤنث ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ آگے ہے الزوجہ۔ الزوجہ کا مطلب وہ لکھیں۔ الضعیف، الضعیف کا مطلب لکھیں۔ الطول، الطول کا مطلب وہ بھی لکھیں۔ العاقبہ، العاقبہ کا مطلب عاقبت، انجام۔ الشریعہ، الشریعہ کا مطلب لکھیں۔ شریعہ ہم عام استعمال لفظ کرتے ہیں شریعت۔ تو المیت، المیت کا مطلب وہ لکھیں۔ الحی، حی کا مطلب لکھیں۔ الخطا، الخطا کا مطلب لکھیں۔ النعمہ، النعمہ کا مطلب لکھیں۔ العرض یعنی طول اور عرض، طول کہتے ہیں لمبائی کو، اور عرض، عرض طول و عرض کہیں، طول عرض، عرض عرض چوڑائی، چوڑائی کہتے ہیں۔ الصیام روزہ، النسب نسب، یہ بھی قرآن میں، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، آپ ان کو زبان سے بھی ادا کریں اور لکھیں بھی، ثواب سمجھ کے کہ ہر حرف پہ انشاءاللہ مجھے نیکیاں ملیں گی۔ الشہید کا مطلب لکھیں۔ القوی کا مطلب لکھیں۔ الاسراف، الاسراف کا یہ آپ نے بتانا، اس لیے میں آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کہ جب آپ نے بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمیں جو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بہت آسان ہے۔ الاسراف کا مطلب لکھیں۔ الجاہلیہ کا مطلب لکھیں۔ الاتباع کا مطلب لکھیں۔ الام، الام کا مطلب وہ بھی لکھیں۔ اچھا جی، آگے الزلزلہ رہ گیا ہے۔ الزلزلہ کا مطلب کیا ہے؟ آگے الشیء، الشیء قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، الشیء، شیئن۔ بسا اوقات ان کے آخر میں، ان کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی الشیئن، کبھی الشیئن، کبھی الشیئی۔ تو الف لام جب آئے پھر تنوین نہیں آتی، الشیئا، الشیئو، الشیئی۔ تو اس طرح آخر سے زبر زیر پیش ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیء ہے تو اس کا معنی شیء ہی رہے گا، وہ الشیئا ہو یا الشیئو ہو یا الشیئی ہو، تو معنی اس کا شے ہی چیز ہی رہے گا۔ تو آخر سے زبر زیر پیش تبدیل ہونے سے اس کا اپنا معنی وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ آگے ہے العبد، العبد کا مطلب بندہ۔ الام، ام کا مطلب یہ سب کو پتہ ہوگا، الام ماں۔ لیں جی الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 5 وہ مکمل ہوا۔ آگے آپ کا ایک امتحان تھوڑا سا لینا ہے، یہ آپ کو دو جو ہے وہ ڈبے نظر آ رہے ہیں، درمیان میں پارٹیشن ہوئی ہے، یہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ یہ ایک نمبر 1 ہے، یہ والی سائڈ نمبر 1 ہے، اور یہ نمبر 2 ہے، یہ 1 اور یہ 2۔ میں نے لفظ بولنا ہے کوئی بھی، آپ نے، اور 3 گنوں گا میں، 3 گننے سے پہلے پہلے اگر وہ نمبر 1 والی سائڈ پہ ہے تو آپ نے 1 کہنا ہے، اگر وہ نمبر 2 والی سائڈ پہ ہے تو آپ نے 2 کہنا ہے۔ میں لفظ بولوں گا، اگر وہ اس سائڈ پہ ہے 1 والی سائڈ پہ تو آپ نے 1 کہنا ہے، اور 2 والی سائڈ پہ ہے تو 2۔ ہاں جی، الزلزلہ، 3 2 1، آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو ڈھونڈ لیا۔ 1، جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی،
اب بتائیں آپ، الطول 3 2 1، آپ کی یہ نظر کا بھی امتحان ہے. آپ نے جی بالکل نمبر 2 والی سائڈ پہ ہے، یہ ہے الطول اور یہ الزلزلہ تھا. اچھا جی، اب ایک اور میں بولوں گا، النعمہ 3 2 1، یہ 1 جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ہے. یہ آپ کی نظر کا بھی امتحان ہے. چلیں جی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف. یہ ایک کام ہے آپ کا ہوم ورک، میں گروپ کے اندر یہ سینڈ کر دوں گا. یہ آپ نے ان سوالوں کے جواب چاہے مجھے آڈیو میں بھیج دیں یا چاہے مجھے لکھ کر بھیج دیں، لیکن برائے مہربانی یہ لکھ کر ضرور بھیجیں، جیسے بھی کر کے بھیجیں صحیح، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو سکے. تو لکھنے میں، جواب دینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اچھا جی، ابھی ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے سبق نمبر 6. سبق نمبر 6 میں بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں، تو جلدی جلدی میں انشاءاللہ لفظ بولوں گا، آپ نے اپنی زبان سے اس لفظ کا ترجمہ ادا کرتے رہنا ہے. میں لفظ بولتا رہوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ وہ اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا ہے. المال، المال کا کیا معنی ہے؟ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. ثواب کی نیت سمجھتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. الخشیہ، الخشیت کا کیا معنی ہے؟ اچھا، العلم، العلم کا کیا معنی ہے؟ الاصلاح، ڈر. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، الخشیہ کا مطلب ڈر. قریش، قریش کا کیا معنی ہے؟ الکبیر، الکبیر کا کیا معنی ہے؟ رمضان، رمضان کا کیا معنی ہے؟ الناس، بڑا. جی بالکل انور صاحب نے ماشاء جواب دیا ہے، الکبیر کا مطلب ہے بڑا. جزاک اللہ خیر. ایک الکبیر، اس سے پچھلے سبق میں ہم اس کے جو اپوزٹ ایک لفظ ہے، وہ ایک لفظ ہم پڑھ کے آئے ہیں الکبیر کے. وہ کون سا لفظ اگر آپ کو یاد ہو؟ عربی کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں اس سبق میں الکبیر کے اپوزٹ کیا ہے؟ صغیر نہیں، ہاں کبیر صغیر، بالکل بالکل، لیکن صغیر نہیں ہم نے پیچھے پڑھا. پیچھے ہم نے ایک وہ بالکل وہ الکثیر اور القلیل کے، ہاں وہ الکبیر نہیں، الکبیر کے اپوزٹ الصغیر ہے. تو نہیں، وہ میرے القلیل تھا ذہن میں، لیکن وہ القلیل الکبیر کے اپوزٹ نہیں ہے، وہ الکثیر کے. بہرحال اچھا جی، یہ 3 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں. اب ایک امتحان ہے آپ کا کہ ان تینوں لائنوں میں مجھے بتائیں کون کون سے الفاظ مؤنث ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے پیچھے والے کو بھی جو ہے نا وہ دہراتے جانا ہے. ان میں سے کچھ لفظ مؤنث آئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون کون سے لفظ مؤنث ہیں ان تینوں لائنوں کے اندر. اپنی کاپی پاس رکھیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ لیں یا زبان سے ادا کریں کہ ان تینوں میں سے لائنوں میں کون کون سے الفاظ مؤنث ہے، اور مجھے آپ نے سینڈ کرنا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. الصبح، الصبح کا کیا ترجمہ ہے؟ زبان سے ادا کریں، چپ نہیں بیٹھنا، زبان سے ادا کرتے رہنا ہے. یہ آپ یہ گزارش ہے. الزینہ، الزینت کا کیا مطلب ہے؟ زینت. الساحر، ساحر کا مطلب ہے ساحر. اچھا، الساحر یہ وہی فارمیٹ ہے خالق والی فارمیٹ، آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے. یہ تو لکھا ہوا نا ساحر کا مطلب ساحر جادوگر، تو اگر اس کے مطابق ہم ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ الساحر کا ترجمہ تو وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھ لیں الساحر، جادوگر. جی جی جادوگر ہی ہوگا، لیکن اگر اس فارمیٹ کے حساب سے کوئی کام کرنے والا تو جادو کرنے والا اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم کریں گے. اچھا آگے
التقوی، تقوی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ النجات، النجات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الدینار کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الطاعہ، جی بالکل بالکل، آپ نے تقوی کا معنی انور صاحب نے ٹھیک بتایا ڈر۔ اچھا، تقوی بھی ایسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ الطاعت، الطاعہ، الطاعہ کا مطلب اطاعت۔ یہ الفاظ آپ نے یاد بھی کرتے رہیں، جو مشکل لفظ ہوں ان کو آپ نے الگ سے لکھ لینا ہے، تو وہ ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں گے، بار بار ہمیں سارے سبق پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ المجنون کا مطلب پاگل۔ الجن، الجن کا مطلب قرآن میں سورۃ الجن بھی ہے، الجن کا مطلب جن۔ اچھا جی، آگے ہے الساجد۔ الساجد یہ وہی خالق والی فارمیٹ ہے، الساجد۔ آگے ہے الراکع، یہ بھی وہی خالق والی فارمیٹ ہے، رکوع کرنے والا۔ الروح، الروح کا مطلب کیا ہے؟ الحساب کا مطلب کیا ہے؟ الفضل، الفضل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے۔ اچھا، الفتح، الفتح کا مطلب کیا ہے؟ کیا ملکہ منس، جی جی، ایک کدھر گیا لفظ ملائکہ، اس کے اندر آپ اردو میں لکھ کے بتائیں، ملکہ پوچھا ہے کہ ملائکہ؟ کون سا لفظ آپ نے پوچھا ہے؟ انور صاحب نے کوئی لفظ پوچھا ہے، ملائکہ جو لفظ ہوتا ہے جن کا معنی ہوتا ہے فرشتے، وہ لفظ بالکل مؤنث ہے۔ اچھا جی، ملائکہ، جی جی بالکل مؤنث ہے، لفظ مؤنث ہے، باقی فرشتوں کا کی جنس، ان کا جنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، باقی لفظ جو ہے نا وہ مؤنث ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اچھا جی، آگے ہے الیقین۔ الیقین کا معنی بالکل آسان ہے، شک۔ المجرم، اس کا بھی معنی انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ دہراتے رہیں۔ الفریضہ کا کیا مطلب ہے؟ الفریضہ، فریضہ فرض شدہ، جو بندے کے اوپر فرض ہو، فریضہ۔ القریہ، قریہ کا مطلب ہے بستی، قریہ قریہ بستی۔ اچھا، التسبیح، تسبیح کا مطلب یہ الجلال، جاہ جلال۔ السرور، السرور کا مطلب کیا ہے؟ السرور کا مطلب ہے خوشی، خوشی کہتے ہیں السرور کو۔ اچھا، الحجاب، الحجاب کا مطلب یہ بھی انشاءاللہ آپ اپنی کاپی پہ کوشش کریں لکھیں، اب اپنی زبان سے ادا کریں۔ آگے المستقیم رہ گیا ہے، المستقیم سیدھا۔ المعذرہ، المعذرہ، دیکھیں یہ بھی لفظ مؤنث ہے، اور معذرہ کا مطلب معذرت، قرآن میں بھی معذرہ آیا ہے، اور ویسے بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اردو بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں بہت زیادہ الفاظ عربی کے ہیں۔ معذرت، الشہادہ، الشہادہ کا مطلب گواہی، شہادت۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا، سبق نمبر 6۔ یہ مشق ہے اور آپ کا ہوم ورک ہے، یہ میں آپ کو بھیجوں گا گروپ کے اندر، تو آپ نے اس کے جواب لکھ کے گروپ میں تصویر بھیج دینی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 7۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، تو جو کام دیا ہے اگر آپ سب لکھیں، ہوم ورک سینڈ کر دیں۔ جی میں انشاءاللہ ضرور کروں گا جی انور صاحب، سر جی آپ بھی سینڈ کر دینا، میں انشاءاللہ زبیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں انشاءاللہ بھی کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، آج کے لیے امید ہے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ 5
5-6 یونٹ دونوں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دونوں جو ہے نا وہ بھیج دوں گا۔ اچھا ایک اور میرا بھی سوال ہے کہ آپ میں سے کون کون بھائی جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بغیر ہی وہ کلاس لے رہے ہیں؟ اگر کسی بھائی نے، مجھے امید یہ ہے کہ آپ سب نے پڑھی ہوگی، ہیں کوئی بھائی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وہ اس کلاس میں موجود ہیں؟ نہیں مجھے لگتا ہے سب نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو نماز بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز نور ہے اور سکون، بہرحال نماز کی اہمیت پہ تو جتنی بات کی جائے وہی کم ہے۔ تو بس یہ ایک میرے طرف سے بھی سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔